تم مکمل ہو جس بھی حال میں ہو، جو ہاتھ سے معذور ہے، جس کا پیر نہیں ہے، جس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ کیا وہ خود کو نامکمل سمجھتا ہے؟ جس کا دماغی توازن خراب ہو، کیا وہ خود کو نامکمل سمجھتا ہوگا؟ ہرگز بھی نہیں۔ مکمل ہونے کا تعلق نہ بدن سے ہے نہ ذہن سے۔ تم ہونے میں کامل ہو، اپنے ہونے میں، اپنی بینگ میں مکمل ہو۔ نامکمل ہونے کا خیال اور تکمیل کی خواہش آپ کے ذہن کا بس ایک آئیڈیا ہے، جو برخود ایک غلط آئیڈیا ہے، آپ کے عنائی دماغ کا تخلیق کردہ۔ مراقبہ اور میڈیٹیشن بنیادی طور پر یہ ہے کہ خود کو خود کا آئیڈیا سمجھنے کی غلط روش سے باز آیا جائے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ زمان و مکان کی اس گرینڈ سکیم میں ایک نقطہ بھی نہیں ہے۔ اتنے منحنی اور اتنے نہ ہونے جیسے کہ جن کے مٹنے سے، جن کے بننے سے نیچر پر 2% کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ایک چیونٹی جو آپ کے پیروں کے نیچے آ کر کچلی جائے تو آپ کو اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم جسم اور ذہن کے آئیڈیا سے اوپر ہو تو پوری کائنات ہو، شعور کا وہ دائرہ ہو جس میں سب برپا ہو رہا ہے۔ یہ جب کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کو مار دینے کا مطلب ہے پوری انسانیت کو مار دینا، اس کا یہی تو مطلب ہے کہ وہ اویئرنیس، شعور کا وہ دائرہ مٹا دیا گیا جو کل کائنات تھا۔ اس اینگل سے موجود کائنات مٹ گئی۔ جو ہی آپ اس فیلنگ کو فیل کریں گے، ہر خوف ہوا ہو جائے گا۔ جب آپ اس احساس کو پہنچتے ہیں کہ خود کو سوئی کے ناکے جتنا منحنی پوائنٹ سمجھتے ہیں، تو اب درد، غم، دکھ، مایوسی، انزائٹی کی کوئی سوئی آپ کو نہیں چبھ سکتی۔ ہاں، اب آپ سوئی کے چھید میں سے گزر سکتے ہیں۔ اس وقت تم الٹا سوچ رہے ہو۔ تمہارا مادی جسم ارد گرد موجود ہر جسم پر پھیلا ہوا ہے، اور ذہن کا تراشا جسم تو خیر کائناتوں تک پھیل گیا ہے۔ اب اتنے بڑے مادی اور ذہنی وجود کو ان سوئیوں سے بچا پانا ناممکن ہے۔ درد، اذیت، کرب، مایوسی، انزائٹی آپ کو ہوگی ہی ہوگی۔ یاد رکھو، خود کو مائنڈ، خود کو بدن سمجھنا آپ کا بس ایک آئیڈیا ہے۔ جب آپ اس آئیڈیا سے چمٹ جاتے ہیں تو ہی آپ کے سارے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ بس اویئرنیس ہیں، شعور ہیں، نہ جسم ہے نہ دماغ۔ جسم اور دماغ تسلسل تخلیق کرتے ہیں، کنٹینیوٹی۔ اس تسلسل کا سراب دکھ تراشتا ہے۔ شعور کنٹینیوٹی کا نام نہیں، کنٹینیوٹی ماضی اور مستقبل کے افعال ہیں۔ کنٹینیوٹی اور پرماننس سراب ہیں، آپ کی میموری کے تراشے سراب، محض کسی پیٹرن کی مینٹل پروجیکشن۔ ٹیمپریری یا پرماننٹ، ذہن یا جسم، مرد یا عورت، ہر قسم کے آئیڈیاز کو ترک کر دیں اور پھر بتائیں کہ آپ کے دماغ کی حالت کیا ہے، کیا بچ رہا ہے۔ جسم اور ذہن کی حقیقی حالت انتہائی پرمسرت ہوتی ہے۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب کسی حاصل شے کی جستجو شروع ہو جائے۔
جب خوشی اور مسرت کی تلاش میں انسان پڑ جائے۔ خود کو خوش رکھنے کی کوشش چھوڑ دو، بلکہ اپنی ہر اس تلاش پر سوال اٹھاؤ جو خوشی کے لیے تم کر رہے ہو۔ خوشی کی خواہش ہی اصل غم ہے۔ مسرت سے محرومی کی وجہ ہی مسرت کی خواہش ہے، اور اس کمی کے پورا کرنے کے لیے عارضی خوشیوں کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ شراب، نشہ، سیکس، شاپنگ، مقاصد، ان کا حصول، دولت، یہ سب وہی عارضی لذتیں ہیں جو حقیقی مسرت کی متصورہ کمی کے خلا کو بھرنے کے لیے ڈھونڈی جاتی ہیں۔ لیکن خود سے ایمانداری سے پوچھئے، کیا یہ خلا بھرا جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خلا ہے ہی نہیں۔ جو ہے ہی نہیں اسے کیسے بھرا جا سکتا ہے؟ یہ عارضی لذتیں جنہیں مائنڈ حقیقی مسرت کا نعم البدل بنا کر دکھاتا ہے، یہی درد کو تخلیق کرنے والی چیز ہے۔ مسرت بینگ سے جڑی ہے، ہستی سے جڑی ہے، لذتیں مادی دنیا سے جڑی ہیں۔ اس لیے جب پلیئرز نہ ہو تو تم پین محسوس کرتے ہو۔ اب پلیئرز مادی ہیں تو پین بھی مادی ہو جاتے ہیں۔ خوشی و مسرت ذہن و بدن سے ماورا ہے، بینگ کی حقیقی حالت ہے۔ مسرت مادی و غیر مادی دونوں چیزوں میں ہے، ان میں امتیاز نہ کریں۔ خود کو زندگی سے جدا کوئی فینومینا نہ بنائیں۔ ایک بات کو سمجھ لیں، تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم ہو خالق، تم ہو انجوائر، اور تم ہو ڈسٹرائر۔ جیسے ہی یہ بات سمجھ آ گئی، ہر ڈر ختم ہو جائے گا۔ نڈر ہو جانے کا مطلب ہے کہ اب کچھ بھی آپ کو انہیپی نہیں کر سکتا۔ نڈر ہو جانے کا مطلب ہے کہ اب آپ خوشی کی تلاش میں نہیں ہیں۔ تمہارے ذہن کے شیشے میں ہر قسم کی تصویریں ظاہر ہوتی ہیں اور غائب ہوتی ہیں۔ ان کے بارے میں جانو کہ یہ مکمل طور پر تمہاری تخلیق کردہ ہیں۔ انہیں آنے دو، جانے دو، اور خاموشی سے دیکھتے رہو۔ ہوشیار، حاضر باش رہو، مگر ہراساں نہ ہو۔ خاموش ناظر ہونے کا رویہ ہے میڈیٹیشن، مراقبہ اور عبادت۔ یہ ایسا ہی ہے کہ تم تصویر دیکھ رہے ہو، تصویر میں خود نہیں ہو۔ دکھی سے دکھی تصویر بھی دیکھو تو کہتے ہو کہ آرٹ کا شاہکار ہے، کیونکہ خود کو تصویر میں نہیں دیکھتے ہو۔ دنیا کی سب آنیاں جانیاں بھی تصویریں ہیں، ان کو آرٹ کا شاہکار سمجھو۔ زندہ ناظر کی طرح انہیں دیکھو، ان کا لطف لو۔ کینوس کا حصہ مت بنو، تصویر میں گھسنے کی کوشش مت کرو۔ انسان کا سب سے بڑا ڈر کیا ہے؟ موت۔ آخر یہ موت کا خوف کیوں ہے؟ سادہ سی بات کہ آپ زندگی کی شکل میں اس جسم کے سوا کسی اور چیز کو نہیں جانتے۔ موت کو ہوتا دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ موت ہر انسان پر آنی ہی آنی ہے، پھر ریزسٹنس آخر کیوں؟ ایک چیز جو اتنی عالمگیر ہے، اتنی فطری ہے جتنی خود زندگی، تو آخر مزاحمت ہے کیوں؟ ایک بات کو سمجھیں، جو پیدا ہوتا ہے، جو مرتا ہے، وہ آپ نہیں ہیں۔ آپ وہ واچر ہیں، وہ ناظر، وہ مشاہد جو پیدائش اور موت کو ہوتا دیکھتے ہیں،
آپ وہ شعور ہیں جو پیدائش اور موت کا آبزرور ہے، مگر انسانوں کا المیہ ہے کہ وہ اس تشویش کا شکار رہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زندگی اور موت کی اس دنیا کی یہ تصویر اس تصویر سے متصادم ہے جو سچ، حسن اور محبت کی تصویر اس کے ذہن نے تراش رکھی ہے۔ اگر یہ تصادم نہ رہے تو فزیکل لائف ایفرٹ لیس اور بنا کسی تکلف کے ممکن ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں امباڈیڈ یا باڈی لیس ہونا ایک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سوچیں، اگر آپ بدن کے بنا ہوں تو کیا آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، فنا کیا جا سکتا ہے؟ کیا مال و متاع سے محروم کسی شخص کو لوٹا جا سکتا ہے؟ کیا دماغ کے بنا خود کو دھوکہ دے پانا ممکن ہے؟ یہ وہ مقام ہے کہ خواہش یا خوف اپنا بس آپ پر نہیں چلا سکتے۔ اب اگر ریئل یو، حقیقی تم، ناقابل تغیر، ماورائے موت اور جسم ہو، تو اور کون سی دنیا کی چیز ہے کہ جو تمہارے ہونے کو متاثر کر سکتی ہے، تمہاری بینگ پر بوجھ بن سکتی ہے، ہونے کی مسرت پر بار بن سکتی ہے؟ یہ جس حالت کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ تم لوگوں کو ناممکن لگتی ہے، سوچیں کیوں یہ ناممکن لگ رہی ہے؟ کون ہے جو اس ابدی مسرت کی ریئل حالت کو تمہیں ناممکن دکھا رہا ہے؟ یور مائنڈ۔ اسے اگر غلام بنا لو تو پھر ایسا نہیں لگے گا، اسے اگر چپ کرا دو تو ایسا نہیں لگے گا۔ دماغ بہت ہی اعلیٰ پائے کا سرونٹ ہے، مگر یہ بہت ہی برا آقا ہے۔ یہ انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کو جہنم بنا دے گا، اور ایسے بنائے گا کہ اس کے لیے دلائل کے بھی انبار لگا دے گا اور تم اس سے متنفر بھی نہ ہو سکو گے۔ یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو حالیہ جنگی جنون رومانوی انداز میں میڈیا پر دیکھ رہے ہو، کیا اس کے پیچھے دماغ نہیں؟ دونوں طرف کے لوگوں کو ایک دوسرے کو سبق سکھانے کے نعرے کہاں سے آ رہے ہیں؟ جنگ کے حق میں دلیلیں کون لا رہا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جنگ کیا ہے اور آج کے دور کی جنگ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ہائپ کسی دن ایٹم بم کا بٹن دبانے کی دلیل تک نہیں پہنچے گی؟ مسئلہ جسم کے مٹنے کا نہیں، مسئلہ اس ناکارگی کا ہے جو دماغ بطور آقا کا جزو لا ینفک ہے۔ خیر، سیاسی مسائل کو چھوڑیں، اس بات کو سمجھو کہ جو ہو رہا ہے، جو ہوتا ہے، وہ دماغ میں ہوتا ہے اور دماغ ہی کو ہوتا ہے۔ آئی ایم، میں ہوں کا سورس اس سے کبھی متاثر نہیں ہوتا۔ جب یہ معلوم پڑ جائے جو ہوتا ہے خود بخود ہوتا ہے، چاہے اسے تقدیر کہتے رہو، خدا کی مرضی، ایکسیڈنٹ یا نظریہ امکان اغلب، کچھ بھی، ریئل یو کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ریئل یو وٹنس ہے جو یہ سب دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، لطف لیتا ہے، مگر اس پر پریشان بالکل نہیں ہوتا۔ تم سمجھتے ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تم ذمہ دار ہو۔ تم صرف اس چیز کے ذمہ دار ہو جو تم بدل سکتے ہو، اور جو تم بدل سکتے ہو وہ ہے رویہ، زندگی کی طرف رویہ، سچویشن کی طرف رویہ، کائنات اور زندگی کے ماخذ کی طرف رویہ۔ تم دماغ کی نیچر پر غور کرو۔ دماغ لینگویج کو تخلیق کرتا ہے اور لینگویج دماغ کو تشکیل دیتی ہے۔ یہ دونوں ٹول ہیں، انہیں یوز کرو، ان کا مس یوز نہ کرو۔ لفظ
تمہیں اپنی حد تک لا کر کھڑا کر سکتے ہیں۔ ان سے ماورا جانا ہے تو لفظوں کو بھی ترک کرنا ہوگا۔ ان کو ترک کرنے کا مطلب ہے کہ دماغ میں ہو رہے تھاٹ پروسیس، جسم میں اٹھ رہے احساس اور ارد گرد ہو رہے واقعات کی سائلنٹ وٹنس بن جاؤ۔ سارا انحصار تم پر ہے، حقیقی تم پر۔ تم اس دنیا میں نہیں، یہ دنیا تم میں آباد ہے۔ تمہارا دماغ جب تک تمہارا آقا ہے، تم اس کی مانی گئی چیزوں، بلیفز کے قیدی ہو۔ جیسے ہی اپنے سارے بلیفز کو ترک کرو گے تو یہ جو بھی تمہیں بطور حقیقت نظر آ رہا ہے سب تحلیل ہو جائے گا اور بچ رہے گا آئی ایم۔ تم کر کیا رہے ہو؟ اپنی ہی تخلیق کردہ دنیا سے ڈر رہے ہو۔ Don't be afraid of the world you yourself have created۔ زندگی کی سادگی کو پیچیدہ کس نے بنایا؟ دماغ نے، مگر پھر بھی تمہاری دنیا کی لگامیں اسی دماغ کے ہاتھ میں ہیں۔ تمہارا پرسن ہونا، شخص ہونا تمہارے دماغ کی تخلیق ہے۔ تم شخص نہیں ہو، زندگی ہو۔ تم لفظ نہیں ہو، ریالٹی ہو۔ انائی دماغ کی تخلیق کردہ تمہاری دنیا جس میں تم جستجویں کر رہے ہو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی خواب میں حقیقت کے محل تعمیر کر رہا ہو۔ حقیقت چاہیے تو انائی دماغ کے خواب سے بیدار ہو کر دیکھو۔ Cease from looking for happiness and reality in a dream, and you will wake up. Abandon all desires. Keep your mind silent, and you shall discover. چینی حکیم اور فلاسفر لاؤ تسے کا شاندار قول ہے کہ وہ حتمی صداقت نہیں ہو سکتا جسے کوئی نام دیا جا سکے۔ ہم لوگوں نے اصل میں سمجھ یہ رکھا ہے کہ جسے ہم نام دے لیں اسے جان گئے۔ مثال کے طور پر عام استعمال کا لفظ خدا ہی دیکھ لیں۔ ہمارے بچوں کو سکھا دیا گیا ہے کہ یہ لفظ ہے خدا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا اس پروسیس سے بچہ خدا کو جان جائے گا؟ انسانوں نے اصل میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ نیمنگ اور نالج ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، بلکہ انہوں نے تو اصل میں یہ طے کر لیا ہے کہ نیمنگ کے بغیر نالج ناممکن ہے۔ حقیقت مگر یہ ہے کہ نیمنگ نالج کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کن وجوہات کی بنا پر میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ہم پوری زندگی نام دینے کو ہی علم سمجھتے رہتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ سامنے موجود کسی جانور کو دیکھتا ہے اور سوال کرتا ہے یہ کیا ہے؟ اسے جواب ملتا ہے کہ یہ بھینس ہے یا بیل ہے یا گدھا یا کتا یا کچھ بھی۔ اس سیکھے کو ہی بچہ جاننا مان لیتا ہے۔ تو سمجھیے کہ ہمارا جو کل علم ہے وہ اسی طرح سیکھے گئے نام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نہ بھینس کو جانتے ہیں، نہ بیل کو، نہ گدھے کو۔ ہم نام جانتے ہیں۔ ایک لیبل ہے جو ہماری میموری میں سٹور ہے، ہم بس اسے جانتے ہیں۔ اور ہماری دنیا کی حالت یہ ہے کہ جو آدمی جتنے زیادہ لیبل جانتا ہے اتنا زیادہ عالم، پڑھا لکھا اور گیانی سمجھا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ دلچسپ چیز سوچی کہ ہم جو گائے کو گائے کہتے ہیں
کیا گائے نے کہا ہے کہ وہ گائے ہے؟ نہ بیل کہتا ہے کہ وہ بیل ہے، نہ گدھا نہ کتا کہتا ہے کہ وہ گدھا یا کتا ہے۔ اب کیا حیرت کی بات نہیں کہ ہم نے خود ہی نام دیے ہیں اور اب ان ناموں کے آشنا ہو کر عالم، پڑھے لکھے اور گیانی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور اس نیمنگ کو نالج سمجھنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چیز انجانی رہ جاتی ہے جسے جاننے کے لیے اس کو اپنا ہی دیا لیبل ہم یاد کر لیتے ہیں۔ ایک یونیورسٹی میں ایک بڑے ہی نامی گرامی پروفیسر تھے۔ انہیں ایک عارضہ تھا، وہ ہر چیز کو نام دیتے تھے۔ جیسے گھر میں کرسی ہے تو اس کی پشت پر لکھا ہوا ہے کرسی، میز پر لکھا ہوا ہے میز۔ ایک دوست ایک دن ملنے گیا، گھر میں موجود پیانو کا ڈھکن اٹھایا تو نیچے لکھا تھا پیانو۔ مجھے یقین ہے یہ پروفیسر آپ کو پاگل لگ رہا ہوگا، لیکن اگر وہ پروفیسر پاگل ہے تو ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ یہ پروفیسر ذہنی مریض لگ رہا ہے، لیکن سوچیں ہمارا کل علم کیا ہے؟ ہمارا سارا علم یہی نیمنگ ہی تو ہے، لیبلنگ۔ اس پروفیسر نے تو دروازے پہ لکھا تھا دروازہ، کرسی پہ لکھا تھا کرسی، پیانو پر لکھا تھا پیانو۔ ہم نے تو خدا پر بھی لیبل لگا دیا ہے، خدا۔ نام دینے سے اصل میں ہم خود کو یہ تسلی دے لیتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں جنت، تو یہ لفظ آپ کے من کی دنیا میں ایک گدگدی سی پیدا کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں جنت کو، کیونکہ یہ نام آپ کا سنا ہوا ہے۔ جب لفظ کہا جاتا ہے خدا تو آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا کیا ہے، کیونکہ نام آپ نے سیکھا ہوا ہے۔ لیکن سچ بتائیے، کیا جانتے ہیں ہم خدا کو؟ نہیں، لفظ کو جانتے ہیں۔ جو لفظ کو جان پاتا ہے وہ اس حقیقت کو نہیں جان پاتا جس حقیقت کی طرف وہ لفظ محض ایک اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے کسی منزل کے سنگ میل پر منزل کا نام لکھا ہو اور ہم اس نام سے چمٹ گئے ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انسانوں کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی ایجادات دیکھیں، اس کے رہن سہن میں آنے والا بدلاؤ دیکھیں، اس کے نقل و حمل، ابلاغ کے ذرائع میں آیا ارتقاء دیکھیں۔ سب میں ایک چیز نمایاں ہوگی: سہولت، کام چوری، حرام خوری، جسم کی بجائے دماغ تک کی محدودیت۔ جب انسان چیزوں کو نام دیتا ہے تو وہ اپنی طرف سے تیر مار کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس نے چیز کو جان لیا۔ یہ دراصل اس کشٹ سے بچنے کے لیے ہے جو چیزوں کو جاننے کے لیے اٹھانا پڑتا ہے۔ لاؤ سے کہتا ہے کہ جس چیز کو ہم نام دے سکیں، جس پر لیبل لگا سکیں، وہ حتمی سچ ہرگز نہ ہوگا۔ لیبل ہم لگاتے ہی اس لیے ہیں کہ جاننے کے جھنجھٹ اور سیکنگ کی کلفت سے بچ جائیں۔ لیبل لگا کر نچنت ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص ہے، آپ نے اس کا نام جان لیا، ذات جان لی، گاؤں، شہر، ملک پوچھ لیا اور سوچا کہ وہ شخص جان لیا گیا۔ سوچو، ایک انسان اتنا بڑا واقعہ ہے، ایک نام مختتم امکان کا نام ہے، اور ہم نے 4 نام ملائے۔ مسلمان ہے، پاکستان کا شہری ہے، نام اس کا فلاں ہے، زبان وہ فلاں بولتا ہے، اور اس کے متعلق سب جان لیا۔ وہ انسان جو اتنا بڑا واقعہ ہے کائنات کا، ایک نامختتم سمندر، اسے ہم نے 4 لیبلوں کی ایک چھوٹی سی صندوقچی میں قید کر دیا۔ لاؤ سے کہتا ہے کہ میں اس کائنات کی حتمی حقیقت کو خدا نہیں کہتا، بھگوان، یزداں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ جیسے ہی میں نام لوں گا تم سمجھو گے کہ تم نے اسے جان لیا۔ یقین مانیے، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر، انلائٹنڈ اور حقیقی صوفی آئے ہیں، ان کے سامنے سب سے بڑی مشکل یہی رہی کہ وہ اپنے مخاطبین کو یہ کیسے بتائیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ انسان کا مسئلہ ہے
کہ جو وہ جانتا ہے اس پر کامل بھروسہ رکھتا ہے۔ جو حقیقی گرو ہوتا ہے اس کا بس یہی کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے جانے سے نجات دلائے اور آپ کو بتائے کہ آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اس کائنات میں جو بھی جاننے کے قابل ہے وہ ابھی انجانا ہے، اور جو کچھ بھی انسان جانتا ہے وہ کوڑا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بس پیانو پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پیانو ہے، کرسی پر لکھ دیا ہے کہ یہ کرسی ہے۔ انہی لیبلوں کو جمع کر کے ہم عالم گیانی بن جاتے ہیں، اور جو جتنے زیادہ لیبل جانتا ہے اتنا بڑا پڑھا لکھا عالم اور گیانی کہلاتا ہے۔ کسی حقیقی گرو کی اگر آپ کو تلاش ہو تو اس کی جانچ کا بہترین اصول یہ ہے کہ حقیقی مرشد آپ کو یاد سارے نام آپ سے چھین لے۔ فرض کریں آپ سے سارے لیبل چھین لیے جائیں، نام چھین لیے جائیں، تو اس وقت آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی ساری زندگی بنا جانے بیت رہی ہے۔ کسی نے کوئی مقدس کتاب پڑھ لی، کسی نے کوئی، یہی ان کا جاننا بن گیا ہے۔ سوچیں نا انہوں نے کیا کیا ہے، بس کچھ نام، کچھ لفظ یاد کر لیے ہیں، اور ان لفظوں سے انہیں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ لفظ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اسے بھی جانتے ہیں۔ نہیں، اس منزل سے آگہی نہیں ہوئی، بس سنگھائے میل سے جڑ گئے ہیں۔ کوئی اندھا بھی روشنی، نور لفظ کو بہت بار سنتا ہے، یہ لفظ اسے بھی معلوم ہو جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے۔ بریل سسٹم میں وہ اس لفظ کو پڑھ بھی لیتا ہے، نور کی تعریف کو بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ نور، روشنی پر انسان نے آج تک جو بھی ریسرچ کی ہے وہ اسے بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس سے تو اندھے کو یہ بھی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ نور کیا ہے، مگر اس کا یہ سارا علم، یہ سارا جاننا بیکار ہے، کیونکہ کبھی اس کی آنکھ کے پردے سے نور کا ٹاکرا ہی نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا یہ سارا جاننا بیکار ہی نہیں، خطرناک بھی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے اندھا یہ سوچنے لگے کہ جب میں روشنی، نور کے بارے میں سب جانتا ہوں تو میں اندھا نہیں ہوں۔ سوچیں، اندھے نور سے متعلق جان بھی کیسے سکتے ہیں؟ انسانوں کا بھی اس وقت مسئلہ یہی ہے۔ ہم سب خدا، حتمی صداقت، الٹیمیٹ ریئلٹی سے متعلق مکمل اندھے ہیں، لیکن لفظ ہمیں یاد ہو گئے ہیں۔ اور ہم اہل مشرق کا تو مسئلہ اور بھی پیچیدہ ہے، کیونکہ روایات جتنی پرانی ہوں لفظوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور لفظوں کا یہی بوجھ ایسی روایتوں اور تہذیبوں کی موت بن جاتا ہے۔ پرانی قومیں اپنے علم، اپنے نالج کے بوجھ سے دب کر مرتی ہیں، نئی قوموں کو ان کی کم علمی پریشان رکھتی ہے۔ بچے بھٹکتے ہیں اپنے نہ جاننے کے سبب سے، اور بوڑھے بھٹکتے ہیں زیادہ جاننے کی وجہ سے۔ بچوں کا سارا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ انہیں راستوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے بھٹک جاتے ہیں، اور بوڑھوں کی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ انہیں سبھی راستوں کا پتہ ہوتا ہے، بغیر ان راستوں پر چلے، اس لیے بھٹک جاتے ہیں۔ بچوں کو تو معاف کیا بھی جا سکتا ہے، مگر بوڑھوں کو معاف کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کم علمی کو معاف کیا جا سکتا ہے، مگر جھوٹا علم ناقابل معافی ہے۔ اس دنیا میں جو سب سے بڑا ظلم انسان اپنے آپ پر کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہو تو وہ لا علم مگر عالم ہونے کا بھرم بنائے پھرے۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے علم کی ایکٹنگ کرنا، علم کا ایلیوژن پال لینا، وہم پال لینا۔ جیسے چھوٹے بچے کو جب وہ روئے چوسنی دے دی جائے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے
کہ وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، حالانکہ وہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ وہم پال لیتا ہے کہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، اور اس سے اس کا رونا بھی بند ہو جائے گا، مگر اس سے تشنگی نہیں بجھ سکتی۔ یہی حال اس علم کا ہے جو علم نہیں ہے۔ ہم اس علم کو ظاہری زوم بنا سکتے ہیں، نوکری کمانے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، دوسروں پر معلومات کی دھاک بٹھانے کی وجہ بنا سکتے ہیں، مگر اس سے تشنگی بجھ جائے یہ ناممکن ہے۔ بچہ چوسنی کو ماں کا دودھ سمجھ کر رونا چپ ہو سکتا ہے، اپنی بھوک کو بھی جھٹلا سکتا ہے، مگر آخر کب تک؟ آخر کو یہ بھرم ٹوٹے گا ہی۔ سوال پوچھئے کبھی اپنے آپ سے، یہ جو سائنس، فلسفہ، مذاہب و الہیات کا علم پچھلی کئی صدیوں میں پھیلا ہے، اس نے سوالوں کے جواب زیادہ دیے ہیں یا سوال کھڑے زیادہ کیے ہیں؟ علم دولت ہے تو اس نے تسکین زیادہ دی ہے یا تکلیف زیادہ؟ علم نور ہے تو اس نے ہماری بصیرت کو منور کیا ہے یا دھندلا دیا ہے؟ علم وضاحت ہے تو اس نے چیزوں کو سمجھنے کی ہماری صلاحیت کو جلا بخشی ہے یا ایک ایسا شور تخلیق کر دیا ہے جس میں کچھ بھی سنائی نہیں دیتا؟ بات یہ نہیں کہ علم میں یہ خاصیت نہیں کہ وہ دولت ہو سکے یا روشنی ہو سکے، بات یہ ہے کہ جو علم سمجھ لیا گیا ہے وہ چوسنی ہے، وہ ماں کا دودھ نہیں ہے، وہ علم کا بھرم ہے، علم نہیں۔ کسی کتاب کو، کسی مذہب کی تعلیمات کو، کسی فلسفے کو، کسی سائنسی مضمون کو آپ حقیقت قرار دے سکتے ہیں اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر کیا واقعی وہ علم، وہ فلسفہ، وہ مذہب، وہ مضمون آپ کی تشنگی کو بجھا بھی رہا ہے یا نہیں؟ اگر بجھا رہا ہے تو وہ علم ہے، وہ ماں کا دودھ ہے، وہ دولت ہے، وہ نور ہے۔ اگر نہیں تو وہ دھوکہ ہے، وہ بھرم ہے، وہ چوسنی ہے، وہ سراب ہے، اور ایک ایسا ناقابل معافی جرم ہے جو آپ خود کے خلاف کر رہے ہیں، دوسروں کے خلاف کر رہے ہیں، اور اس دھرتی کے خلاف کر رہے ہیں جس نے آپ کے سروائیول کو ممکن بنا رکھا ہے۔ اگر ماحولیات کا علم تو عام ہو مگر ماحول کا بیڑا غرق ہو رہا ہو تو جانیے کہ یہ علم کے نام پر جرم ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اگر معیشت کا علم تو محکم و پیچیدہ تر و مربوط ہو رہا ہو مگر غربت کا عفریت قابو سے باہر جا رہا ہو تو جان لیجئے یہ علم نور نہیں تاریکی ہے۔ اگر اسلامیات پر پی ایچ ڈی کرنے والوں کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہو مگر مذہبی کنفیوژن سنبھالے نہ سنبھل رہا ہو تو جان لیجئے یہ علم دولت نہیں کلفت ہے، اور ایسے اپنے ہر جانے کو اس معیار پر پرکھتے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علم کیا ہے اور علم کے نام پر جہالت کیا۔ وہ رویہ نہ اپناؤ جو چوسنی کو ماں کا دودھ سمجھ کر اپنی بھوک کو جھٹلا دینے والا بچہ اپناتا ہے۔ تمہاری حالت اس وقت قریب قریب یہی ہے کہ جو تم نہیں جانتے ہو اس کے بارے میں بھی تم یہی کہتے ہو کہ وہ تمہارا جانا ہوا ہے۔ جب یہ وہم پالو گے تو اس کا نتیجہ بہت ہی خطرناک نکلے گا، اور وہ نتیجہ یہ ہوگا کہ الٹیمیٹ ریئلٹی، حتمی حقیقت کو جاننے کی جو تمہاری بھوک ہے وہ مر جاتی ہے یا چھپ جاتی ہے، اور تم چھوٹے بچے کی طرح پلاسٹک کی چوسنی کو دودھ سمجھ کر چوستے رہتے ہو، جہالت کو علم سمجھ کر اپنے اور انسانیت کے خلاف جرم کرتے رہتے ہو۔ اسی لیے لاؤ تسو کی کتاب داؤ دی چنگ کا پہلا باب اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ صداقت کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس کائنات کی جو حتمی صداقت ہے
جسے آپ خدا کہو، بھگوان، جیسس کے یزداں، کچھ بھی، وہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز جسے آپ نام دے سکو، کوئی ایسی چیز جس کی طرف اشارہ کر سکو۔ جس بھی چیز کو آپ نام دے سکو، جس کی طرف اشارہ کر سکو، وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ خدا حتمی حقیقت کوئی چیز نہیں، رول ہے، لا ہے۔ کائنات جس فارمولے پر چل رہی ہے وہ فارمولہ ہے۔ فارمولہ پورے عمل کا حصہ ہونے کے باوجود بھی اس عمل کا حصہ نہیں ہوتا۔ فارمولہ پورے عمل کے ذرے ذرے میں ہے مگر نہیں بھی ہے۔ کائنات کی ہر رگ میں سرایت بھی ہے اور جدا بھی ہے۔ آپ آکسیجن کو نام دے سکتے ہو، ہائیڈروجن کو نام دے سکتے ہو، مگر اس فارمولے کو کیا نام دو گے جو دونوں کو پانی میں ڈھال رہا ہے؟ وہ فارمولہ کہ جو پانی کا اتنا ہی ناگزیر حصہ ہے جتنا آکسیجن اور ہائیڈروجن، مگر اس کا کوئی نام نہیں ہو سکتا۔ پانی کو تحلیل کر دو، ہائیڈروجن اور آکسیجن میں دوبارہ تقسیم کر دو تو وہ پھر بھی رہے گا۔ فارمولہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ کلیہ مالیکیولر ڈانس کا حصہ ہے، وہ مالیکیولر رقص میں شامل ہے مگر اس کا کوئی جزو نہیں ہے۔ سوچیں، اگر فاسٹ فارورڈ میں آپ کی پوری زندگی کو چلایا جا سکتا تو ایک بلبلے کے بننے اور پھوٹنے اور آپ کے پیدا ہونے اور سب کچھ کرنے میں کتنا کوئی فرق رہ جاتا۔ مگر جو کلیہ ہے، جو پوائنٹ آف کانشسنس آپ میں ہے، جو گاڈ ایسنس آپ کو آپ بنا رہا ہے، جو آئی ایم کا احساس آپ میں ہے، اسے اس بلبلے کے بننے اور پھوٹنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ آپ کا پیدا ہونا، آپ کا مر جانا، یہ محض مالیکیولر ڈانس ہے۔ وہ اس مالیکیولر ڈانس کا حصہ ہے مگر اس کے ساتھ اس کی بقا فنا نہیں جڑی ہے۔ یہ کائنات اور اس کائنات کا جسے تم خالق کہتے ہو، وہاں بھی یہی اصول کار فرما ہے۔ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں، کیونکہ جب آپ خالق کہتے ہو تو وہ بھی ایک چیز اور اپنی تخلیق سے جدا کوئی فینومینا بن جاتا ہے۔ جو تعلق آپ یعنی حقیقی آپ اور آپ کے مادی وجود کا ہے، وہی تعلق اس کائنات کا اس کے ساتھ ہے جسے تم خالق کہتے ہو۔ اس کائنات کے اس طرح ہونے کے پیچھے ایک فارمولہ ہے، وہی فارمولہ ہے حتمی سچ، جسے ہر روایت میں مختلف نام دیے گئے ہیں۔ مذاہب کی بنیاد پر جو تفریق اور تفرقے پھیلے، اس کے پیچھے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ کسی اور کی تخلیق تھے اور یہ کسی اور کی، بلکہ مسئلہ تھا یہی نومین کلچر کا، نیمنگ اور لیبلنگ کا۔ کسی نے اس حتمی سچ کو بھگوان کہا، کسی نے خدا، کسی نے جیسس۔ یہ جو مختلف مذاہب سے جڑے لوگ ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مذاکرے مناظرے کر رہے ہیں، یا ملکوں سے لڑ رہے ہیں، یا اپنے اپنے مذاہب کے تقدس کو بحال رکھنے کے لیے لڑ مر رہے ہیں، خود کو بم بنا کر پھٹا رہے ہیں، کیا خیال ہے کہ یہ اس کائنات کے حتمی سچ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر یہ خیال ہے تو بہت بچکانا ہے یہ خیال۔ یہ ناموں کے اس سلسلے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہیں روایت میں ملا تھا۔ کسی کو لفظ خدا مل گیا، کسی کو بھگوان، کسی کو یزداں۔ ایگوئک مائنڈ کے جو باہری شناختوں کو باطنی شناختوں سے بڑی حقیقت بنا کر دیکھتا ہے کہ اسی میں اس کی بقا ہے، اس نے ان لفظوں کے ساتھ انسانوں کو جوڑ دیا۔ حیرت کی بات نہیں کہ دنیا میں جتنے تصور خدا ہیں، سارے ہی مانتے ہیں کہ ایک خدا کی رچائی یہ دنیا ہے، سب کو ایک خدا نے بنایا۔ اگر اس سٹوری کو ہی مان لیا جائے تو اب یہ حیرت کی بات نہیں لگتی کہ ادنا سی مخلوق سے خالق کو بچانے کے لیے، تقدس دلانے کے لیے دوسری مخلوق پریشان ہے اور ہر حربہ استعمال کر کے
اپنے اپنے خداؤں کو بچانے کی فکر میں پریشان ہے۔ تم میں موجود آئی ایم کا احساس اور کائنات کی تخلیق کے فارمولے کے درمیان وہی رشتہ ہے جو ایک جسم اور اس کے ایک خلیے کے درمیان ہے۔ اگلی ایپیسوڈز پر وقت سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور صوفیانہ دانش کے حامل میرے دوسرے چینل روح کو بھی ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہے۔